السلام علیکم ناظرین، آج پھر ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے پاور سیکٹر پہ۔ پاور سیکٹر پہ ہم نے پاکستان کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا محمد اشفاق حنیف صاحب کے ساتھ، لیکن چونکہ اب ہم نے ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ سلسلہ ہے کہ پاکستان میں پاور کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور پاکستان کے پاور کے پروجیکٹس کس طرح کام کرتے رہے ہیں۔ آج ہم ہو سکتا ہے کہ اشفاق حنیف صاحب جب ہمیں جوائن کریں، بلکہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ اشفاق صاحب بڑی آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ آئے ہیں۔ اشفاق صاحب، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پاور پروجیکٹ کی جو ہسٹری ہے پاکستان کی، وہ کیا ہے اور کس طرح ہم کام کرتے رہے ہیں۔ پلیز آج ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اصل میں یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی۔ چلو، تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں تھوڑی سی توسیع کرنا چاہتا ہوں جو پچھلا ہمارا پروگرام تھا اس میں جب میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا تو میں نے اپنی جو انجینئرنگ کی ڈگری ہے اس کا میں نے شاید 1996 جو ہے وہ بول دیا تھا کہ میں نے یو ای ٹی سے 1996 میں انجینئرنگ کی تھی، لیکن ایکچولی میں نے 1986 میں کی تھی، اور میرے منہ سے 96 نکل گیا تھا۔ تو 1986 میں کی تھی اور 1987 میں نے وابڈا جوائن کیا تھا، کیونکہ بعد میں کچھ دوستوں نے یار یہ پوچھا کہ آپ نے 96 میں انجینئرنگ کی اور 87 میں وابڈا جوائن کر لیا، یہ کیسے ہوا؟ تو بہرحال میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں ذرا کہ تھوڑی کریکشن ہے کہ وہ 1986 میں نے انجینئرنگ کی تھی اور اس کے بعد میں نے 87 میں وابڈا جوائن کیا تھا، بلکہ ڈیورنگ وابڈا ابھی میں جو ہے وہ پڑھتا رہا یو ای ٹی میں، اور میں نے پھر ماسٹر کیا 99 میں نے ایم ایس سی میں ایڈمیشن لیا تھا، اور 92 میں نے ماسٹر کیا، اسپیشلائزیشن کیا اسٹرکچر انجینئرنگ میں۔ تو یہ میری تعلیم ہے، یعنی اس کے بعد پھر وہ چلتا رہا سلسلہ۔ اچھا، اب آج کا ٹاپک جو ہے، اصل میں آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہسٹری آف پاور پروجیکٹس ان پاکستان۔ اس میں ہم انشاءاللہ بہت سارے پروگرام کریں گے، اور آپ نے جیسے ڈیوریشن رکھی ہے 10 منٹس، تو 10 منٹس میں جتنی بھی ہو سکے گا ہم وہاں تک ہسٹری جو ہے وہ لے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے نیکسٹ پروگرام میں اس سے آگے پھر چلتے رہیں گے۔ اس طرح ہم مختلف ایپیسوڈز میں جو ہے وہ اس کو کور کریں گے کہ پاکستان جب بنا تو اس کی کیا کیپیسٹی تھی جنریشن کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیسے چیزیں چلتی رہیں، کیا کیا ادوار آئے، ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی۔ اچھا، اب آج پری پارٹیشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ 1857 میں ایک انڈیپینڈنس وار ہوئی تھی، اور اس سے پہلے 1857 سے پہلے یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کی حکومت تھی۔ 1857 میں مسلمانوں نے اور جو ہندو تھے اور سکھ تھے، ان سب نے مل کے برٹش کے خلاف ایک وار لڑی تھی، اور اس کا نام یہ انہوں نے جنگ آزادی رکھا تھا۔ اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ مسلمان اور ہندو یہ جو گٹھ جوڑ تھا یہ ہار گیا تھا اس جنگ میں، برٹشرز جو تھے وہ جیت گئے تھے، اور لیکن اس کا یہ ہوا تھا فائدہ کہ ایٹ لیسٹ برٹشرز کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ ان کے خلاف کافی ساری ریزسٹنس ہے، اور اس میں کافی سارے برٹشرز جو تھے وہ بھی مارے گئے تھے، تقریباً 3000 سے اوپر برٹشرز جو تھے مارے گئے تھے، لیکن مسلمانوں اور ہندوؤں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اس میں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا تھا، اور برٹش رول جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا تھا اس پورے سب کانٹیننٹ میں۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وائسرائے وغیرہ جو تھے وہ حکومت کرتے تھے جو برٹش سے آتے تھے، اور اس کے بعد ہندوؤں کو بھی پتہ چل گیا کہ اب جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ریزسٹنس جو ہے وہ کم کر دی۔ مسلمان جو تھے وہ اس میں لگے رہے کہ وہ یعنی ریزسٹنس جو ہے ان میں رہی برٹشرز کے خلاف، وہ آخری دم تک رہی جب تک پاکستان نہیں بن گیا، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ جب ہندوؤں نے اپنی ایک تنظیم کانگریس کے نام سے قائم کی، ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے اسی کانگریس میں شامل تھے، تاکہ اپنی ایک تنظیم بنائی جائے کہ اپنے حقوق کے لیے برٹش گورنمنٹ سے لڑا جائے، اور قائد اعظم بھی اس میں شامل ہو گئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے کچھ سہولتیں جو ہیں وہ برٹش گورنمنٹ سے لی جائیں۔
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہندو جو ہے، یہ کانگریس بلکہ ہندوؤں کا ساتھ دیتی ہے اور ہندوؤں کے لیے تو بہت زیادہ امراض جو ہے وہ لے رہی ہے برٹشر سے، اور مسلمانوں کے لیے وہ اتنی توجہ نہیں کر رہی، تو پھر وہ قائد اعظم بھی جو ہے وہ کانگریس سے علیحدہ ہو کے مسلم لیگ میں شامل ہو گیا، جو کہ ایک نمائندہ جماعت تھی مسلمانوں کی اس وقت۔ بہرحال میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ جب برٹش گورنمنٹ یہاں پہ انہوں نے اپنے قدم جما لیے، تو اس کے بعد جو ہے وہ انرجی پروجیکٹس یہاں پہ سٹارٹ ہوئے لگنے۔ اس سے پہلے لوگ لالٹین پہ گزارا کرتے تھے، چراغ پہ گزارا کرتے تھے، لالٹین پہ گزارا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ سارا سلسلہ چلتا تھا۔ بہرحال سب سے پہلا جو انرجی کا پروجیکٹ آیا اس پورے بر صغیر میں، وہ کلکتہ میں جو ہے وہ آیا، دیٹ واز 1879۔ 1879 میں پہلا جو ہے وہ کلکتہ سٹی تھا، جس میں ایک برٹشرز نے ایک پروجیکٹ لگایا، اور اس پروجیکٹ سے کلکتہ سٹی، اور کلکتہ چونکہ پورٹ سٹی تھا تو پورے پورٹ کے اوپر بھی اور باقی سٹی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ٹرانسمیشن لائنز بچھائیں اور انہوں نے بجلی دینی شروع کی، اور یہ بہت ہی محدود پیمانے پہ تھا، یعنی کلکتہ کی بھی تقریباً 2-3% عوام تھی جو اس سے مستفید ہو رہی تھی، باقی لوگ ابھی بھی لالٹین اور چراغ پہ گزارا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر آتا ہے وہ بمبئی کا آتا ہے، یعنی بمبئی بھی پورٹ سٹی تھا، آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ایک بڑا سٹی تھا، کولکتہ کے بعد دوسرا بڑا سٹی بمبئی تھا، اور 1882 میں یعنی 1882 میں وہاں پہ بھی ایک برٹشر نے ایک پاور ہاؤس لگایا، اور اس پاور ہاؤس سے وہ پورٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو تھے وہ انہوں نے ان کو بجلی دینی شروع کی۔ تیسرا جو آتا ہے وہ بنگلور آتا ہے۔ بنگلور بھی ایک بڑا سٹی تھا اس پورے بر صغیر سب کانٹیننٹ جو تھا۔ بنگلور میں 1905 میں جا کے جو ہے وہ پہلا پاور پلانٹ لگا، اور وہاں پہ انہوں نے بنگلور سٹی کو، بلکہ بنگلور سٹی وہ فرسٹ سٹی تھا جس میں اسٹریٹ لائٹس جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئیں۔ پورے یہ جتنا بھی سب کانٹیننٹ ہے اس میں کہیں بھی اسٹریٹ لائٹس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا اس وقت، لیکن یہ پہلا شہر تھا بنگلور جس میں فرسٹ ٹائم بنگلور کو اسٹریٹ لائٹس جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ شروع کیا گیا پروجیکٹ، اور اسٹریٹ لائٹس جو ہے وہ دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم اس ایریے میں آئیں جس میں پاکستان موجود ہے، تو کراچی جو ہے وہ ایک پہلا، یہ بھی چونکہ پورٹ سٹی تھا اس وقت، اور یہ بہت ہی چھوٹا سا سٹی تھا، یعنی یہ ایسا نہیں تھا جیسا آج کل کراچی ہے۔ آج کل تو خیر ماشاءاللہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا یہ کراچی سٹی جو ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ٹاؤن تھا ایک کراچی، یہ 1910 میں یا 1915 میں۔ تو 1913 میں 13 ستمبر 1913 یہ وہ ڈیٹ ہے جب پہلا بجلی گھر لگانے کا فیصلہ کیا گیا اس میں کراچی میں۔ تو KESC یعنی جو آج بھی موجود ہے کراچی الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن، اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور یہ 1913 میں بنی، اور اس کے تحت جو پہلا ڈیزل ٹربائن یہاں پہ نصب کی گئی وہ تقریباً 6 میگا واٹ کی تھی۔ تو یہ پہلا بجلی کا منصوبہ تھا جو اس پاکستان کا جو ایریا ہے اس میں جو منصوبہ لگا پاکستان میں، وہ یہ 6 میگا واٹ ڈیزل ٹربائن تھی، اور یہ جو ہے 1913 میں لگی تھی۔ یہ پورٹ کو اور اس کے ارد گرد کے تھوڑے سے علاقے کو جو ہے وہ اس نے بجلی دینا شروع کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 10 سال کے بعد یعنی 1923 میں 2 ٹربائن اور یہاں پہ لگائی گئیں 11.5 میگا واٹ کی، اور یہ 23 میگا واٹ کی اسٹیم ٹربائنز لگائی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمندر ساتھ تھا، وہاں پہ پانی وافر مقدار میں موجود تھا، تو وہاں پہ اسٹیم ٹربائنز لگائی گئی کہ یہ پانی کو ہم اس کا اسٹیم بنتا تھا، اور اسٹیم سے جو ہے وہ ٹربائنز چلتی تھیں۔ تو آج بھی جو بہت سارے ملکوں میں اور بہت سارے سٹیز میں جہاں پہ پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے یا سمندر ساتھ ہوتا ہے کوسٹل ایریاز میں، وہاں پہ اسٹیم ٹربائنز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، اور یہ تب سے آج تک یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ پوری دنیا میں کہ جہاں بھی کوسٹل ایریاز ہے وہاں پہ اسٹیم ٹربائنز لگتی ہیں جو کہ چیپ پڑتی ہے الیکٹریسٹی۔ تو یہ 23 میگا واٹ کی اسٹیم ٹربائنز لگائیں گی۔ اس طرح ٹوٹل یہاں پہ کراچی الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن کی جو کیپیسٹی ہے وہ آلموسٹ 30 میگا واٹ تک پہنچ گئی، اور یہ 1947 تک یہی کیپیسٹی رہی۔ ہوا یہ ایکچولی کہ جب مسلم لیگ، آپ مجھے بتا دیجیے گا جب ٹائم کمپلیٹ ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا، وہاں پہ روک دیں گے، پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہیں سے اسٹارٹ کر لیں گے۔ تو جب یہ موومنٹ چل رہی تھی پاکستان کی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً مسلم لیگ نے سٹارٹ کر دیا تھا
15-20 میں کہ ہمارے لیے علیحدہ ایک ہوم لینڈ ہونی چاہیے. تو اس کے بعد ہاں سے جی یہ ہوا بالکل. کہ جو کانگریس تھی وہ بالکل مسلمانوں کے بارے میں تو سوچنے ختم کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل انہوں نے ان ایریاز پہ کنسنٹریٹ کیا کانگریس نے بھی اور برٹش گورنمنٹ نے بھی, کہ جو ایریاز جو تھے وہ انڈیا میں شامل ہونے جا رہے تھے یا جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سارا انڈیا بنے گا, اور یہ مسلمان اکثریت جو علاقے تھے جیسے جو کہ بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے, ان میں کوئی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اور باقی جو جی شہر رائٹ. جو انڈین ایریا میں آ رہے تھے یا ہندو اکثریت کے ایریاز تھے, ان میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی, ان میں انرجی کے پروجیکٹس بھی لگے. لیکن سوائے یہ ایک انرجی کے پروجیکٹ کے جو KESC میں کے تحت ہوا, اس کے علاوہ کوئی اور خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا یہاں پہ. ہاں ایک پروجیکٹ اور لگا جو برٹش گورنمنٹ نے یہاں پہ سٹارٹ کیا, جو کہ جبن مالاکنڈ سوات ریور کے اوپر ہے. یعنی اس وقت برٹش گورنمنٹ نے یہ 1925 میں تقریباً یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا, اس کی فیزیبلٹی بنانی کہ وہاں پہ ایک ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. اس کو نام دیا گیا مالاکنڈ 1 کا, اور یہ کمپلیٹ ہوا. اس کی فیزیبلٹی وغیرہ ہوتی رہی, 1925 سے سٹارٹ ہوئی اور 1934 میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی, اور یہ 1938 میں جا کے کمپلیٹ ہوا. یعنی یہ بھی پری پارٹیشن ایک پروجیکٹ تھا, اور اس پہ 3 ٹربائنز لگائی گئی 3.2 میگا واٹ کی, ٹوٹل اس کی 9.6 میگا واٹ کیپیسٹی تھی. اور یہ جو ہے یہ اس پورے ایریا میں جو آج کل KPK کا ایریا ہے, اس میں جو بھی بڑے سٹیز تھے ان کو یہاں سے بجلی جو تھی وہ پرووائڈ کی جاتی تھی مالاکنڈ 1 پروجیکٹ سے, جو کہ جبن کے مقام پہ ہے اور سوات ریور کے اوپر ہے. اور بالکل رائٹ. اس کے بعد پھر بعد میں اس کے اوپر 2 اور ٹربائنز لگائی گئی 1946 میں, جو کہ 5 میگا واٹ کی 2 ٹربائنز اور ایڈ کی گئیں, اور اس طرح ٹوٹل 10 میگا واٹ اور ایڈ ہوا اس میں, اور ٹوٹل کیپیسٹی اس کی آلموسٹ 20 میگا واٹ ہو گئی. تو اس طرح جب پاکستان بنا 1947 میں, تو یہ ٹوٹل کیپیسٹی تھی ہماری. اور کچھ اور بھی تھے جیسے لاہور کو جو لاہور بھی اس وقت ایک اچھا خاصا بڑا سٹی تھا, اور اس کو یہاں پہ جی بالکل. رنالہ خورد ہائیڈرو پاور اسٹیشن لگایا گیا, جس کی کیپیسٹی 1.1 میگا واٹ تھی, اور یہ اوکاڑا کے قریب ہے. تو جی اس میں بالکل. یہ جو ہے یہ لاہور کے چند ایک بڑے بڑے گھرانوں کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی سپلائی کرتا تھا. تو اسی طرح اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس تھے 1 میگا واٹ کے 2 میگا واٹ کے, جو کہ انڈس ریور کی جو ٹرائیبیوٹریز ہیں ان پہ لگائے گئے تھے, جیسے چترال ہے یا سوات ہے یا گلگت ہے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس تھے 1 میگا واٹ 1.5 میگا واٹ 2 میگا واٹ کے, اور ٹوٹل کیپیسٹی جب پاکستان بنا 1947 میں تو 60 میگا واٹ کی ٹوٹل کیپیسٹی تھی جو پاکستان کے پاس تھے, 60 میگا واٹ. جبکہ انڈیا کا اگر میں ذکر کروں تو جب پارٹیشن کے وقت انڈیا کے پاس 1362 میگا واٹ کی ٹوٹل کیپیسٹی تھی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان جب بنا ہے تو اس کے پاس 60 میگا واٹ کی ٹوٹل جنریشن کیپیسٹی تھی, اور انڈیا کے پاس 1362 میگا واٹ کے پروجیکٹ تھے اس وقت جو رن ہو رہے تھے اور جو بجلی وہ لے رہے تھے. تو انشاءاللہ اس سے آگے پھر اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں چلیں گے. تو یہاں تک ہم 1947 تک پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کی ٹوٹل کیپیسٹی اس وقت 60 میگا واٹ تھی, اور انڈیا کی ٹوٹل کیپیسٹی اس وقت 1362 میگا واٹ تھی. تو یہ صورتحال تھی اس وقت. آئندہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہ جو پروجیکٹ تھے جیسے KAC کے پروجیکٹ تھے, اور جیسے یہ جبن یہ مالاکنڈ 1 اور مالاکنڈ 2 پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. اسی طرح اور جو پروجیکٹ اس کے بعد بننے شروع ہوئے فوراً پاکستان کے بعد, ان پہ ذرا تبصرہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, آپ کا بڑا شکریہ محمد اشفاق حنیف صاحب. آپ نے بڑی ہی پریسائز اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اصل میں برٹش ہمارے ساتھ کیسے پلے کرتا رہا. آلدو ہمارے پاس بڑے شہر تھے, ملتان تھا, پھر پنڈی تھا, پھر دوسرے بڑے شہر تھے, لیکن اس کی طرف کوئی خاص ہم نے توجہ حاصل نہیں کر سکے, یا برٹش گورنمنٹ نے مسلم دشمنی میں نہیں کی. اور ہندو یہ سمجھتے تھے, اس وقت کا بنیا چونکہ بڑا تیز تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ کیسے چیزوں کو ڈرائیو کرنا ہے. تو وہاں پہ 1300 میگا واٹ کی کیپیسٹی تھی, اور ہم تقریباً 60 کے قریب تھے. ایسے ہی جی 60 ہی تھا جی. جی جی جی. اور ہم 60 کے قریب جناب پہنچے, اور پھر یوں ہم نے جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے تو آج کی تک ہم اسی جنگ میں لڑ رہے ہیں. اس سے آگے ہم نے پری پارٹیشن کے بعد کی بات کرنی ہے کہ پری پارٹیشن کے بعد جب پاکستان بن گیا
تو تب ہم نے کیا گل کھلائے، اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ کل بھی ساتھ دیں گے محمد اشفاق حنیف صاحب، اور ہم اس کو سیگمنٹ وائز اور ایپیسوڈ وائز کریں گے. آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا، ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ محمد حنیف صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.